یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تب بابت شاہ ہی کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں، تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں، ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے۔ اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث، بھائی پوری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق، نور ہے، نور ہدایت ہے، جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دیا، میں نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے، بالکل صحیح ہے، میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے۔ کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ ایک بختہ فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھائے ہیں وہ پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ تو یہ جواب سن لیں، یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے، کیونکہ درود دعا ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو
درود شریف اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کسی سے دعا مانگے گا؟ کسی سے بھی نہیں۔ میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما، تو میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے۔ اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے آپ سے ہی نا، اپنے آپ سے کہے گا نہیں، وہ بھیج دے گا۔ تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمت کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے۔ اللہ یہ کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود۔ فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، یا جنات دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3370 اور 4797، صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اور بخاری میں 3370 جو طریق ہے، یہ والا طریق، اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکم ایھا النبی، ہمیں درود بھی سکھا کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں، جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے، آل محمد سے مراد اہل بیت ہے، صحیح بخاری 3370، جس میں میرا کلپ بھی پچھلی دفعہ آیا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس میں میں نے کلیریفیکیشن دی تھی۔ تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ آیت درود جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا۔ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے نا، یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ ابن جریر طبری، اسلام کی پہلی تفسیر، انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور فرشتوں نے اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا، اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس دعا کو پورا کر دینا۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے، رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے، روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے۔ پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں، اردو میں روٹی بوٹی، بوٹی پنجابی والا نہیں، اردو والا بوٹی۔ اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 99% احادیث درود شریف کے فضائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں، صرف درود کا ذکر ہے، اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ ہاں، سن نسائی میں ہے، جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے، اور اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 4 چیزیں، 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات، یہ سن نسائی میں ہے۔ اس میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 درود بھیجے گا، جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ 10 سلامتی بھیجے گا۔ تو درود دعائے رحمت ہے، رحمت سلامتی ہے، سلامتی رحمت ہے۔ تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے، قرآن میں سلام کا حکم ہے، میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا، وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔ اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی، بیوی میں، مکان میں اور سواری میں، اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی، یعنی بیوی کا نافرمان ہونا، مکان کا تنگ ہونا،
اور سواری کا بھی نافرمان ہونا، گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے، گاڑی ہو یا تو، لیکن اس میں بھی نہیں ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا بیوی میں نحوست ہے، وہ آپ دیکھ لیں. سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. نام لیا الو، منحوس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا الو رات، اور رات بھی بولے گا نا، رات جانور ہے نا سر. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نحوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا. اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی بنی ہوئی ہیں چیزیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں. اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن؟ سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا. اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن، تاریخ نہیں ہے. اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے. یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر. محمد بن اسحاق امام المغازی انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرا ہلاک ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے. وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے وہ اس حج میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی تھی اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن. یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں. تو 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک بیچ کے تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29 یا تینوں 29 کے رکھ لیں. 12 ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے. ایسا ہونی انجینئرنگ یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے. اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں کو پریشانیاں لگی. زبیر عزیز صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا، نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے، 12 ربیع الاول نکال ہی دیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا، میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی. ہمارا ریسرچ نمبر 12 ہے sunnatpak.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں پورے، بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کرنے سے غلام محی الدین آپ بھائی، جس میں ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا، اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول میلاد شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے حیات النبی یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے لوگوں سے نا واٹس ایپ پہ نا فیڈ بیک لیں تو ہم ایک اسپیشل مجلس ربیع الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا، جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دی ہیں. ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو 12 ربیع الاول یوم وفات تو وہ انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا. سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی. تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو PDF اس کا sunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے،
ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے, وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ, کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے. صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ, آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ, فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ. جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی, کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں, آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں, وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا, قربان کرنے کا, نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ. سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے, کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی. یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا, کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں, کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی, وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو.
یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرتے. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. وہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو.
یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر وچ پے ہو, دنیا دے, آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا, مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے, ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا, یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث, تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے, جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے, اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے, اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟
تو تابی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹراورڈنری وظیفہ ہے. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان دو صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسے کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو. ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر. جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا. سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، اور صبح شام اس کو پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। ऐ खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। अस्लिह ली शअनी कुल्लह, मेरे तमाम कामों को संवार, वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन, और मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना, तू ही मुझे संभाल। तो उसमें भी या हय्यू या क़य्यूम का वजीफा आ गया। ये भी अल्लाह ताला के अस्माए, और ये इस वक्त तकरीबन अपनी एक्सट्रीम को पहुंच चुका है, खुसूसन हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इस तरह के जब भी कोई मामलात होते हैं तो इसमें अव्वलीन जिम्मेदार जाहिर है उलमाए सू होते हैं। उलमाए हक की नहीं मैं बात करता, अहले तशय्यो के यहाँ भी जो उलमाए सू हैं, जिनकी अक्सरियत जाकिरीन के अंदर पाई जाती है, वो बेसिकली मुजरिम है इस सारे मामले कि जिन्होंने अब यानी एक तरफ मकतब अहले बैत की बात हो रही है और कई एक चीजें जो अहले सुन्नत के यहाँ उस तरीके से लोगों को क्लियर नहीं है, लेकिन शिया के यहाँ उनको क्लियर है। जैसे गदीर खुम की हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। उस हदीस में नबी इस्लाम ने दो भारी चीजें जो छोड़ी थी, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से लेके 6228 तक। आपने मक्के से मदीने आते हुए खुम नामी गांव में खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। उम्मत ने बिल्कुल उलट काम किया, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को छोड़ा। यानी कुरान को पकड़ने का हुक्म था, कुरान को छोड़ दिया, और अहले बैत के साथ हुस्न सलूक का हुक्म था, अहले बैत को छोड़ा नहीं, सबको ही कत्ल कर दिया। उम्मत बिल्कुल उलट चली। अब यहां पे गदीर खुम पे मेरे कई एक क्लिप यूट्यूब पे लाखों लोग देख चुके हैं। मैं आज उस हदीस को बयान करना मकसद नहीं था, बल्कि उस हदीस की कोरॉलरी के तौर पे मैं तौहीद की बात करूंगा कि अहले तशय्यो के यहाँ बड़े दावेदार हैं वो कि हम मकतबे अहले बैत को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो गदीर खुम पे तो नबी इस्लाम ने कुरान को पकड़ने का, अहले बैत के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया था। ये जो कुछ अहले तशय्यो के मिंबरों से शिर्क बयान हो रहा है, गाली राफदियों के, ये क्या तालीमात थी अहले बैत की? आप दुआए कुमैल बड़ी अहले तशय्यो के हाँ यानी रिनाउंड है, वो पढ़ के देखें। इस तरह की कोई दुआ तौहीद से भरी हुई आपको अहले सुन्नत की किताबों में नहीं मिली। नहजुल बलागा में मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम के खुतबात कुरान के हवाले से और तौहीद के हवाले से पढ़ के देखें, कमाल के खुतबात, उनमें तो शिर्क करीब फटक ही नहीं सकता। फिर उसूलुल काफी जो हदीस की बुनियादी किताब है अहले तशय्यो के यहाँ, जिस तरह हमारे यहाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम है, उसमें अगर आप शुरू में चैप्टर पढ़ें किताबुल कुफ्र वल ईमान, सर इतनी गाढ़ी तौहीद है और इतनी नंगी तलवार है उसमें तौहीद की कि उस तरह की आपको सख्त अहादीस बुखारी मुस्लिम में नहीं तौहीद के हवाले से मिले। और सबसे बढ़ के कुरान जो गदीर खुम पे छोड़ा, कुरान की तौहीद जो है तो बिल्कुल नंगी तलवार। लेकिन जब जाहिल उलमाए सू, जाहिल जाकिरीन मिंबरों पर बैठे और उम्मत को लोरियां सुनाना शुरू कर दें तो फिर गुलूव करेंगे। और उसका रिजल्ट इस वक्त ये है कि पहले ये फितना सब कॉन्टिनेंट में इस तरह नहीं था। ईरान में तो अल्लाह का फजल है कि इस तरह के मामलात नहीं है। शाम में नुसैरिया एक फिरका है अहले तशय्यो का, जो मौला अली को खुदा मानते हैं, नाउज़ उलूहियत क्लेम कर। अहले तशय्यो के उलमा ने उनकी बकायदा तकफीर की। ईरान के जो इस वक्त भी जो उनके सुप्रीम लीडर भी हैं और आयतुल्ला हैं, खामनाई साहब, क्लियर कट वो तकफीर करते हैं इनकी, जो मौला अली के बारे में उलूहियत क्लेम कर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब उन्हीं के मामलात यहाँ पे भी चलने शुरू हो गए। यहाँ पे मिंबरों से वो मौला अली जल्ला जलालुहु नाऊज़ु बिल्लाह, बल्कि वो मौला हुसैन जल्ला जलालुहु, और वो कहते हैं अहले बैत जो कायनात का निजाम नाऊज़ु बिल्लाह अहले बैत चला रहे हैं। और भाई ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये कायनात का निजाम भी अल्लाह चला रहा है। मौला अली को भी अल्लाह ने बनाया है और मौला अली को अल्लाह ने मौत दे दी। अब वो क़यामत तक जन्नतों में जिंदा है, दुनिया से उनकी मौत हो चुकी, कोई दुनिया का निजाम नहीं चला रहे मौला अली।
اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا. لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں. ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں, باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی اور رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہے. اگر یہ علی کو خالق, علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے. لیکن اب وہاں پہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے, ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے. وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں, بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے. کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا ہے نا تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے حدیث تو تمہاری ہے, ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا. کہتا ہے علماء سے پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے. تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے, اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائے جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے. اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے. اب کچھ علماء کو ہوش ہے, میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا, اور شیعہ بھی ہم سے گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا. یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا, بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو, حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا, تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے, تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے. حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں. جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا. تو ان کو بھی چاہیے ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا. پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا, وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے, ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے. اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے. حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلے علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ, اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا, تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے. جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کرتے ہیں. تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں, نہ سجدہ تعظیمی, اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. اگلی شریعتوں میں اجازت تھی, اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے, میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان, جو چیز اجماع سے ثابت ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں. ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی, لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں, وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق, علی خالق, نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے کورٹ میں جا کے اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام
کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔